हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टाटो बच्चों आज किस यथ वीडियोस मज पढ़ो दोयम सबक कशीर किताब 6th क्लास लल देत वीडियो शुरू करने ब्रो गुजारिश कि अगर तुम चैनल पे नई छो चैनल करो सब्सक्राइब बे अगर तुम मेन वीडियो पसंद छो यवान वीडियो करो लाइक बे करो पन्न दोस्तन से शेयर। चलो करो आजुक वीडियो स्टार्ट। लल देत अल पल प्राउन वोल बदरद निलवट वाक यम छ कह लफ्ज यम सबकस मज इस्तेमाल आमित करने। लल देद हुंद नाव छु प्रथ कशिरिस जवी पेठ। तो कहा जाता है कि लल देद का नाम जो है हर कश्मीरी की जुबान पे है, हर कोई उसको जानता है। स्वच्छ लल मोज लल ऐश्वरी तो लल आरिफा नाव सत जानने यवान। लल देद जो है वो इन नामों से भी जानी जाती है, लल मोज लल ऐश्वरी या लल आरिफा, ये भी सारे उसी के नाम है। लल देद जाय आज ब्रो अल पल दून 7 वरी सिंपोर और लल देद आज से पहले तकरीबन 750 साल पहले सिंपोरा गांव में पैदा हुई है। 750 का मतलब 675 साल, 675 साल पहले वो सिंपोरा के गांव में पैदा हुई है। सिंपोर छो पांपरस नख आख गांव, ये पांपर के नजदीक एक गांव है। तसुंद मोल ओस ब्राह्मण, उसका बाप जो था वो ब्राह्मण था। तम परनव लल मुरवज्जा तालीम, लल हुंद वस्ताद सिद मोल ओस वक्तुक इल्म। और लल देद की रिवाज के हिसाब से तालीम कराई गई, उसको अपने बाप ने पढ़ाया रिवाज के हिसाब से। मुरवज्जा तालीम मतलब का मतलब होता है रिवाज के हिसाब से। और लल देद का जो उस्ताद था सिदमोल उसका नाम था, वो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा आलिम था। तम शिव मतच पजन पट जान प्रवमच, लकचारस आम कोरियो निश हना मुख्तलिफ। लल देद ने शिवमत मजहब को अच्छी तरह से समझा था, पढ़ा था, और वो बचपन से ही आम जो लड़कियां हैं उनसे थोड़ी मुख्तलिफ थी, उनसे अलग थी। तस ओस न तमाशन तो ऐशन सत दिल लगान, सो ओस ब्योन बेदोन रूजित सोचान, हद खुद ज्यादा गिनस तो द्रोकनस सत ओस न वख रावरावान। बचपन में उसे जिस तरह आम लड़कियों को खेलने कूदने का शौक होता है, तमाशों का शौक होता है, उसको बिल्कुल भी नहीं था तमाशों का या ऐशों का, खिलौनों का बिल्कुल भी शौक नहीं था, उनके साथ दिल नहीं लगता था। ठीक है, हमेशा वो ब्युन बेदुन रुज सोचान, हमेशा वो अकेली बैठ के सोचती रहती थी। ठीक है, और ज़्यादा खेलने की तरफ उसको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जिस तरह छोटे बच्चे पूरा दिन खेलते रहते हैं, वो उनसे मुख्तलिफ थी। वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करती थी, अपना कीमती वक्त जो था उसको ज़ाया नहीं करती थी। रिवाज मूजूब आव लल लोकचारसई मज पदमान पोर खानदर करने। रिवाज के मुताबिक लल देद की शादी बचपन में ही हो गई, लोकचारसई मज पदमान पोर। ठीक है, और पैदा हुई थी ये सिमपुरा में, याद रख लेना गाँव का नाम। पैदा हुई थी सिमपुरा में और शादी हो गई इसकी पदमानपुर में। तस ओस न बेन नशन हिंद पट वन वखुल, छप करिस कामन अठ दिवान। बाकी लोगों की तरह वो नहीं करती थी, चुप करके अपना काम करती थी। काम कार अंध वातनवित दई सिंदिस आसनस मुतलिक सोचान रोजान, इबादत करान तो ब्युन बिदुन रूजित दई गारान। और अपना काम काज को इख्तिताम पे पहुंचा के उसको ख़त्म करके फिर वो बैठ जाती थी, सोचती रहती थी और इबादत करती रहती थी। हमेशा अकेली बैठ के वो इबादत करती रहती थी। तस प्यो वरियु सठा क्रूट, और जहाँ पे उसकी शादी हुई वो बड़े जालिम थे, वो उसको जुल्म करते थे। खानदार ओसुस वोल तो हश असस क्रीट, हैर बाबस वरई ऐसिस सारी वरवी बच हितन तो हंसन जागान। लल देद का शौहर जो था जिसके साथ शादी हुई थी वो वउल था। वउल का मतलब कश्मीरी में जहल करन वोल, जो गुस्सा करता हो, जो सताता था, इसे मारता रहता था। ठीक है, हश असस क्रीट, और जो इसकी सास थी वो भी बड़ी जालिम थी, वो इस पे जुल्म करती थी। और ससुर के बगैर बाकी जितने भी उस घर के लोग थे वो उस पे जुल्म सितम करते थे। बदरद वनान तो बेइज्जती करान, बुरा भला कहते रहते थे और उसकी बेइज्जती करते थे। डेक मुचरित असस न जहन कथ करान, हाँ खुशी से, डेक मुचरित मतलब खुशी से, प्यार से कभी भी उससे बात नहीं करते थे। तम कोर सब्र, न कोरुन जह ग्राव तो न कोरुन वाद।
اور لل دید نے صبر کیا، اس نے صبر سے کام لیا، اسی لیے تو اس کو جانا جاتا ہے کہ اس نے بہت صبر کیا ہے، اور اس نے کبھی گراوت واد کا مطلب ہوتا ہے اس نے کبھی گلا شکوہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ہش ٲسٕس بانس مز نلوٹ تھاوان تو تتھ پٮ۪ٹھ بت پھولا شیران۔ اس کی جو ساس تھی وہ کیا کرتی تھی، جب کھانا نکالتی تھی تو اس کے برتن میں نیچے ایک پتھر رکھتی تھی، نلوٹ اس پتھر کو کہتے ہیں جس سے ہم پہلے چٹنی وغیرہ بناتے تھے، ٹھیک ہے، گول قسم کا پتھر، اس کے اوپر تھوڑا سا کھانا نکالتی تھی۔ سارنی اوس باسان لل ہند بت بان اورت برت، اور سب باقی جو لوگ تھے ان کو لگتا تھا کہ اس کا کھانا جو ہے یہ بھرا ہوا ہے، مطلب اس کی کھانے کی پلیٹ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، بہت کھانا کھاتی ہے، لیکن اصل میں انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے نیچے ہے کیا۔ لل ٲس یہ نلوٹ ہن چھلت بیٚیہِ بانس مز تھاوان، اور لل دید دیکھو کتنی صابر تھی، صبر کرنے والی تھی، جب کھانا کھا لیتی تھی تو یہ پتھر خود دھو کے اچھے سے سائڈ میں رکھ دیتی تھی تاکہ میری سانس کو دوبارہ تکلیف نہ لگے، اس کو پھر سے یہ دھونا نہ پڑے، ٹھیک ہے، تو اس نے بہت صبر کیا ہے۔ دپان اکہ دۄہ لل پھیکس پٮ۪ٹھ آبنوٹ تھٲوِتھ یاربل پٮ۪ٹھ گھر کن پکان ٲس، خاندارن لویُس نٹس رِیُنز۔ کہا جاتا ہے کہ لل دید جب ایک دن اپنے کندھے پہ، اپنے شولڈر پہ پانی کا ایک مٹکا لے کر جا رہی تھی یاربل پہ، یاربل پہ مطلب جہاں سے پانی جمع، پہلے نل نہیں ہوا کرتے تھے گھروں میں، یا پانی کی اس طرح سویدھا نہیں ہوتی تھی، تو گاؤں کی بہت ساری لڑکیاں جاتی تھی، ایک جگہ ہوتی جہاں پہ ایک نل ہوتا تھا یا پھر چشمہ ہوتا تھا، وہاں سے پانی لاتے تھی، ٹھیک ہے، اس کو یاربل کہتے ہیں۔ تو وہاں سے جب گھر کی طرف آ رہی تھی، پانی کا مٹکا کندھے پہ تھا، تو اس کا خاندار جو تھا، جو اس کا خاون تھا، شوہر تھا، اس نے اس مٹکے پہ ایک پتھر مارا۔ ریونز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پتھر۔ تسند خیال اوس نوٹ پھٹس تو ہش کرس بیواری۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس پتھر سے اس کا یہ مٹکا ٹوٹ جائے گا اور ساس گھر پہ اس کو ڈانٹے گی۔ ریونز لوگ نٹس تو نوٹ پھٹ، آب رود للِ پھکسی پیٹھ۔ لیکن دیکھو ہوا کیا، وہ پتھر اس مٹکے پہ لگا اور مٹکا ٹوٹ بھی گیا، لیکن پانی نیچے نہیں آیا، پانی لل دید کے کندھے پہ ہی رک گیا سارا۔ امہِ آبہٕ سۭتۍ بٔرِن گرس منٛز موٗجوٗد سٲری ژھٔرۍ بانہٕ، تمہِ پتہٕ یۄس آبہن پھیٚکِس پٮ۪ٹھ روٗزٕس سۄ دِژٕن دٲرِتھ، تتھ بنیو تلاو یتھ لل تراگ ونان چھِ۔ اور جو کندھے پہ پانی بچا، پہلے وہ گھر گئی، گھر میں جتنے بھی موجود برتن تھے ان سب میں پانی بھرا، اور اس کے بعد جو بھی پانی بچ گیا کندھے پہ وہ نیچے پھینک دیا، جہاں پہ پھینکا وہاں پہ ایک تالاب بن گیا، ایک چھوٹا سا پونڈ بن گیا، اور اس کو لل تراگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لل دید کے بارے میں کہ وہ کتنی صابر تھی، کتنی صبر کرنے والی تھی۔ لل دید متعلق چھِ یِژھ حیران کروٕنۍ واریاہ کتھٕ وننہٕ یِوان۔ کہا جاتا ہے کہ لل دید کے متعلق ایسی حیران کن باتیں بہت ساری ہیں جن کو سن کر یا جن کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ لل دید کے کندھے پہ جو پانی تھا، اس سے ایک پہلے یہ بات کہ پانی نیچے ہی نہیں گرا، تو سوچنے والی بات ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ گھر میں سارے برتن بھر دیے، ٹھیک ہے، ایک مٹکے میں پانی لایا تھا، گھر کے سارے برتن بھر دیے، دوسری بات، اور تیسری بات یہ کہ پھر جو بچا پانی وہ نیچے پھینک دیا اور وہاں پہ ایک تالاب بن گیا۔ تو یہ تھوڑی حیران کن بات ہے، اور ایسی حیران کرنے والی باتیں بہت ساری لل دید کے بارے میں بتائی جاتی ہے۔ لل دید ٲس رٕژ رٕژ کتھٕ شعرن منٛز باوان، تسٕنٛدٮ۪ن شعرن چھِ ونان واکھ۔ لل دید اچھی اچھی باتیں اپنے شعروں میں کہا کرتی تھی، اور اس کے شعروں کو واکھ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھ لینا بچوں کہ لل دید کے شعروں کو واکھ کہا جاتا ہے۔ تٔمۍ دیُت لوٗکن پزرُک، ملژارُک تہٕ سمژارُک سبق، اور اس نے اپنے شعروں میں لوگوں کو کیا سبق دیا؟ سچائی کا، ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا، ٹھیک ہے۔ پز دلہِ دَے ژھارنس پٮ۪ٹھ دِتُن زور، اور سچے دل سے بھگوان کو، سچے دل سے خدا کو ڈھونڈنے پہ اس نے بڑا زور دیا۔ تٔمہِ ووٚن پننِس وۄپرس پننِس تہٕ بیٚیِس منٛز گژھِ نہٕ بیوٚن زانُن، بۄچھِ ہتہِ گژھن کھیاوٕنۍ چاوٕنۍ۔ اور اس نے کہا کہ خود میں اور دوسرے لوگوں میں فرق نہیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے، ہم سبھی بھائی ہیں، ہمیں سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور جو بھوکے لوگ ہوں گے ان کو کھلانا پلانا چاہیے۔ تھیکناونہٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ دَے سٕنٛز عبادت کرٕنۍ، تمام زُو زٲژن سۭتۍ گژھِ رُت ورتاو کرُن۔
اور اس نے یہ بھی کہا کہ اپنا فیم پانے کے لیے، خود کو مشہور کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط بات ہے، اور تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ان کو راستے پہ کسی جانور کو، کتے کو، بلی کو دیکھتے ہیں تو پتھر لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لل دید ہند واک چھ آز تہ لوکن ژیتس، سو چھ تھدِ پایچ شاعر ماننہٕ یوان۔ اور بتایا جاتا ہے کہ لل دید کے جو واک ہیں، اس کے جو شعر ہیں، وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، ژیتس مطلب ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بلند پایہ درجے کی شاعرہ مانی جاتی ہے۔ دپان سو چھ 1360 عیسویس مز ییٚمہِ عالمہٕ گٔمٕژ، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 1380 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسی۔ تو یہ تھا سبق لل دید۔ امید ہے کہ آپ کو سارا اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کے کوسچن آنسر جو ہیں وہ بھی آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گے، پلے لسٹ چیک کر لیجئے، وہ میں نے اپلوڈ کر رکھے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔